گفتگو میں ہمارے ساتھ، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی کلثوم عالیہ۔ آپ جو ہے وہ مذہبی اسکالر ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو آپ کو بلا تاخیر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی، فلسفہ عزاداری اور تاریخ کربلا کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجیے جی، کلثوم عالیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارتی فی قلوب المؤمنین لا تبغض ابدا۔ بہت بہت شکریہ جی بی بال سری والوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے فلسفہ عزاداری یعنی مقصد قیام حسین کے اوپر روشنی ڈالنے کا موقع دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر سلام بیچتے ہوئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ فلسفہ عزاداری یا قیام امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ ایک صرف امام حسین علیہ السلام دو شہزادوں کے کربلا کا جو واقعہ ہے وہ دو شہزادوں کے جنگ نہیں ہے اور نہ ہی ایک چھوٹا سا معرکہ، بلکہ کربلا ایک درسگاہ ہے۔ اگر سمجھنے والے سمجھ لے تو ہم دیکھا جائے تو ہر چیز کی دو پہلو ہوتی ہے، ایک پس منظر، دوسرا پیش منظر۔ انسان پیش منظر سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، نقصان کھا سکتے ہیں، مگر پس منظر ہمیشہ حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ ہم غدیر کے واقعے کو لے لیں، ضربت ثقلین کو لے لیں، لوگوں نے اس کی پس منظر میں نہیں گئے مگر پیش منظر کو دیکھ کر عام سی معنی لے۔ اسی طرح آج واقعہ کے کربلا کبھی کچھ ایسا ہی سی، ہم نے صرف پیش منظر کو پڑھا ہے، پیش منظر کو دیکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہی ہے کہ فرش عذاب بچھانا امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ہم ماتمداری کر رہی ہے یہ کیا ہے، واقعہ کربلا کا مقصد ہے۔ حالانکہ اصلی مقصد دیکھا جائے، اصلی معنی دیکھا جائے تو قیام حسینی، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کو اگر شارٹلی ڈیفائن کیا جائے تو یہ ہو سکتے ہیں کہ ظالم کے خلاف اٹھنا، خواہ وہ ظالم واشنگٹن ڈی سی میں ہو، خواہ وہ ظالم اپنے ہی کنٹری میں ہو، خواہ وہ ظالم کسی بھی شخص سے تعلق رکھتی ہو، وہ اہل سنت کی کوئی برادر ہو، اہل حدیث کی کوئی برادر ہو، اہل تشیع کی کوئی برادر ہو، اور اپنے فیملی کی ہی کوئی بندہ ہو، جو ظلم کرے اس کے خلاف اٹھنا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کا اصلی جی، مقصد ہے۔ جزاک اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہوا ہے بالکل کہ صحیح۔ جھکنا نہیں ہے، کبھی بھی جھکنا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس دور میں دیکھا جائے تو اس وقت بھی وقت کے طاغوت کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں۔ صحیح۔ ہم صرف واقعہ کربلا کی پیش منظر کو پڑھتے ہیں، پیش منظر کو دیکھتے ہیں۔ اگر پس منظر میں آ جائے تو ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں، بالخصوص یہ ہمارے جی بی کے جو خواہران، برادران، عزاداران حسین
وہ شاید یہ جی بی کی حساب سے ہے. تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ ضروری سمجھتی ہوں اس چیز کو. امام حسین علیہ السلام نے رسومات کے خلاف لڑا تھا. ٹھیک. آج ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھا جائے کیا ہم ان رسومات کے فالوور نہیں ہیں؟ اپنے سوسائٹی میں ہم دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے ہم پیش منظر کو دیکھنے کی وجہ سے آج ہم کس طرح ہو چکے ہیں کہ ہم نے فرش بچھایا, ہم نے تبرک بانٹ لیا, ہم نے ماتمداری کر لیا, کرنے کے بعد ہم اطمینان سے بیٹھ رہے ہیں میرے حسین کا ادا کر لیا نہ. آپ اور میں ازاداری کر رہی ہے. آپ میں خداوند متعال سے حسین کا وعدہ ہے, اے حسین تو نے میرے نام کو زندہ کیا ہے, میرے نام پر اپنے تمام اہل و عیال کو دیا ہے, تا قیامت تک تیرا نام ہر بندے کی لب پہ رہے گی. یہ دشمن کی ایک چال ہے, دشمن کی ایک چال ہے جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اس حد تک وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کیا, اس حد تک اپنے کلچر کو پروموٹ کیا, یعنی سوشل میڈیا والا ایک اسلام بنایا. امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا کہ اسلام کا جو اصلی نقشہ تھا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام لائے تھے اس میں خرافات پیدا کیا, اس میں بگاڑ پیدا ہوئے تھے, اسلام کا اصلی نقشہ نہ رہا تھا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے مقبرے پر جاتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے, اے بابا تیرے بعد آپ کی امت نے مجھ پر اس حد تک مصیبتیں ڈالے. دو روایات ہے, اس حد تک مصیبتیں ڈالے. ایک روایت میں کہتے ہیں کہ اس مضبوط بلند بالا پہاڑ پر پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ اگر یہ مصیبت اس روشن سورج پر پڑتے تو وہ اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے. آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اگر یہ اس کی جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر کیا مشکلات, یہی مسئلہ تھا کہ اس وقت تخلیق اسلام بنائے گئے تھے. تخلیق اسلام لوگوں نے اپنے من مانی اپنے مرضی کی چیزیں ایڈ کیا اسلام میں, جو چیزیں انہیں پسند نہیں آیا ان کو چھوڑ دیا, سنت نبوی کو چھوڑنا شروع کیا. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اصلی دھرت ہے, کمر حمیدہ زہرا کی اسی وجہ سے. ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں خیران برادران حسین کی عزاداروں عاشقان اہل بیت عاشقان حسین. کیا تو اس حوالے ہمارے سے شادی کی رسومات میں دیکھا جائے جی جی برادر, میں ایک جملہ پھر اس کے بعد میں اپنے بتانا چاہتی ہوں. ہمارے شادی کی رسومات مجھے انتہائی افسوس ہوتی ہے, پہلے جی بی میں اس حد تک نہیں تھے, ابھی جی بی کی جو شادی کے رسومات میں وہ انڈین کلچر کو تیزی کے ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے دیکھا تھا ایک شادی کی پروگرامس ہوتی تھی, ایک مہندی اور ایک ولیمہ, 3 پروگرام تو ہم نے دیکھی ہوئی تھی. ابھی چوتھے اور 5ویں پروگرام بھی شروع ہو گئے. ہلدی کا رسم, ایک منگنی, پھر اس کے بعد نکاح. ایک منگنی کی بھی ایک بہت بڑی تو پروگرام ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بھی یہ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں امام حسین علیہ السلام انہی کے خلاف ہوتے تھے. جی برادر. جی تو آپ نے بہت اچھی گفتگو آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. کربلا چونکہ ہر وقت کے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام کربلا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ابھی وقت کے یعنی 61 ہجری کے یزید کو یاد کر کے عصر حاضر کے یزیدوں کو للکارنے کا نام بھی کربلا ہے. تو آج کے دور میں حقیقی معنوں میں کیا عزاداری اور کیا فلسفہ کربلا کس طرح سے جو ہے وہ ہم منائیں,
اور आज़ादारी किस तरह से हम मुनक़िद करें कि हकीकी मानों में ये जो हमारे माशरती मसाइल हैं ये जो है वो कम हो और माशरती मसाइल के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जी ब्रदर, थोड़ा नेट पे इशू है कि आपका सवाल आधे से ज़्यादा मतलब मैंने नहीं सुनी कर दी। ठीक है, मैं सवाल दोहरा देता हूँ, चूँकि अभी आपने जिस तरह से आपने फरमाया कि बहुत सारे हमारे माशरे के ऊपर बहुत सारे नासूर सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में शामिल हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। तो एक आज़ादारी सईद शुहदा है कि एक बड़ी दरसगाह है हमारी, तो हकीकी मानों में आज़ादारी सईद शुहदा को हम मुनाकिद करते हुए किस तरह से हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी देखिए ब्रदर, इन सब सवालों का मेरा एक ही जवाब, हकीकी मायनों में हुसैन के मकसद को बयान करें, मकसद हुसैन को बयान करें, ये एक बेहतरीन दरजगाह है। हकीकी मायनों में मकसद हुसैन को अगर बयान किया जाए तो मुआशरे की हर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर आज़ादारी हुसैन है, हम फर्श अजाब बिछा रहे हैं, तो ये हमारा एक अकीदा है, ये हमारा हुसैन से एक मोहब्बत है, मोहब्बत हुसैन है, ये हमारी मोहब्बत हो गई। मगर मकसद हुसैन को भी देखे, मकसद हुसैन हुक्म इलाही की बजावट, मगर इस चीज को हम छोड़ रहे हैं। सिर्फ फर्श अजाब बिछाकर तबर्रुक बांधकर मातमदारी कर कर हम ये सोच रहे हैं कि हुसैन का हक अदा किया। आजकल सोशल मीडिया, मैं कहती हूँ एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, लेकिन मैं ये बात कहूँ तो बयान नहीं होगा कि अब जो सोशल मीडिया जो है वो एक पावरफुल वेपन बन चुके हैं। तो दुश्मन इस चीज में कामयाब हो चुके हैं कि वो सोशल मीडिया के थ्रू तखल्लुक़े इस्लाम हम तक पहुंचे। अगर हम इन पर काम नहीं किया, सोशल मीडिया पर हमने काम नहीं किया, इस चीज को हमने साइड पर रख दिया, तो हमारे आने वाले जो न्यू जनरेशन है वो सोशल मीडिया वाले इस्लाम को फॉलो करेंगे। अल्लाह ना करे एक ऐसा दिन आ जाए कोई हकीकी इस्लाम, बाज़ रसूमात में ऐसा ही हो चुके हैं। अब हकीकी इस्लाम को अगर हमने प्रोमोट करना शुरू करें, हकीकी इस्लाम को बयान करना शुरू करें, तो हमारे आने वाले न्यू जनरेशन को ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा इस्लाम, यानी सोशल मीडिया वाले इस्लाम को तेजी के साथ फॉलोवर बन रही है। इस्लाम की हकीकी मायने को, इस्लाम के असली नक्शे को 10 दिन के अशरा होते, कम नहीं है, 10 दिन के अशरा, जिसमें हमारे उलमाए कराम के ऊपर बहुत जरूरी है कि दौरे हाजिर से रिलेटेड कोई ऐसा फलसफा, बेशक अगर मैं फलसफा हुसैन बयान करना शुरू करूं तो मुझमें ताकत नहीं है मुबंदे नाचिस में हुसैन की फजीलत बयान कर, मुझसे खत्म नहीं हो। हुसैन छोड़ो, मैं हुसैन की एक असहाब की में अगर उसकी मैं फलसफा बयान करना शुरू करूं, उसकी तारीफ करना शुरू करूं, तो मैं बंदे नाचीज उसकी भी नहीं कर सकती। हुसैन छोड़ो, हुसैन की फलसफे बयान करना चाहिए, बेशक इस चीज का अजर है, बेशक इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को बोलना चाहिए, लेकिन वक्त कुछ इस तरह हो चुके हैं, दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए हम पर वार करने में, हमारे आने वाले न्यू जनरेशन के जहनों को अगवा करने में जब कामयाब हो चुके हैं, तो क्यों न हम अपने इस्लाम के असली नक्शे को लोगों के सामने रखें। क्यों होने वाले छोटे, हम समझ रहे हैं कि ये रिस्मात, बात रिस्मात जो हो रहे हैं कि वो छोटे रिस्मात है, ये छोटे रिस्मात नहीं है। तो एक दिन ऐसा आएंगे अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन में कि ये पता नहीं क्या है, ये मेरी मामा क्या है, मेरी पापा क्या है, ओल्ड जहानत के मालिक है, ओल्ड माइंडेड है, नेहरू माइंड के है, ये बोले। हालांकि आपके मामा और आपके पापा ने कोई गलत बात नहीं बोली थी, इस्लाम की बात। इस मुआशरे में क़याम हुसैनी की मकसद को लोगों तक पहुंचाने की इंतहाई अशद जरूरी है, लोगों को बेदार करने की जरूरत है। जब हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया कोफे में, जिसे लोग सोचने पर मजबूर हो गए, यानी हुसैन का असली मकसद यही थे, यानी मिशन हुसैन को लेकर जो जा रहे थे वो ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया जिसमें लोगों को सोचने पर मजबूर हो गए। हमें तो बताया हुआ था कि ये लोग बागी हैं,
مگر حقیقت کچھ اور نظر آ رہی ہے. آج بھی صرف فضیلت اور مصائب کو بیان کرنے کی بجائے حسین کی حقیقی معنی کو، حسین کی حقیقی قیام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کربلا ایک بیداری کا نام ہے. بیدار کرنا لوگوں کو سلانا نہیں ہے. ہاں، اب دیکھا جائے تو پورے اسلام کا اگر میں یہ کہوں تو بیجانی ہوگا کہ دو حصوں میں، دو سیکٹ میں تقسیم ہو چکے ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی. ایسی چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. دو سیکٹ بن رہی ہیں، ایک حسینیت اور ایک یزیدیت. یہ حسین کا ایک مشن تھا. اسلام ایک زمانہ تھا، اسلام کا اس حد تک غلبہ تھا، اسلام کا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے، ایک روب دبدبا تھا. آج ہم مسلمان کیوں ٹولوں میں بڑھ گئی ہے؟ ہم پر اتنے ظلم و ستم ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے حسینیت، حسین کی جو درس ہے اس کو ہم نے نہیں لیا. دیکھیں، دشمن ہم پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ ہم آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں. حسینی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اہل تشیع ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہر وہ حسینی ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں، اور وہ حسینی ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ اکثر ہمارے سوسائٹی میں، اکثر ہاسٹل میں، اکثر یونیورسٹی میں، کالجوں میں ہم اس چیز کو سنتے ہیں ہم حسینی کیوں، ہم اہل تشیع نہیں. حسینی ہونے کے لیے اہل تشیع ہونا ضروری نہیں ہے. حسینی ہونے کے لیے حسین سے محبت، ظالم کے خلاف اٹھنا ضروری ہے. یہ ہمارے سوسائٹی کی المیہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، ضروری. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے. جب یزید حکومت پر آئے تو ایک وفد بھیجا مدینے میں امام کے پاس، امام سے بیعت لینے کے. یزید کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیں. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم کس سے بیعت لینے آئے؟ انا اہل البیت، انا اہل البیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. میں اہل بیت کے گھرانے سے ہوں، ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں جن کے جو رسالت کے خزائن ہے. ہم اس گھرانے سے ہیں جن کے گھر پہ ملائکہ سلام بھیجتے ہیں. بین فتح اللہ و بین فتح اللہ، اللہ نے ہم سے شروع کیا ہے اور ہم پہ ہی ختم کر دیا. کس سے بیعت لینے آئے؟ ہم اہل بیت میں سے ہے، ہم رسول خدا کے گھرانے میں سے ہے. آج بھی یہی ہے، ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والی ہے. لوگ بڑے دشمن کو، اسلام کی دشمن کو ہم اس سے لڑنے کا سوچے. قاہران برادران خصوصاً میں اپنے جیبی کے برادران اور قاہران سے مخاطب، دشمن ہمارے ہاتھ کٹنے کے لیے سوچ رہی ہے، ہم آپس میں ہاتھ باندھنے اور کھولنے میں لڑ رہی ہے. دشمن کو کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. ہم ابھی تک اپنے سوسائٹی کے جو رسومات میں ان میں جھگڑے ہوئے، ہم انہی سے آگے نہیں نکلے. کہاں کا ہم سوچیں گے کہ یہودی نصارے سے ہم لڑیں گے، اسلام کی ہم تحفظ بنیں گے. پہلے ہم اپنے سوسائٹی میں جو رسومات ہے ان رسومات کو دیکھا جائے، ان رسومات سے نکلے، حسینی مشن فالو کرے
حسینیت کو زندہ کرے، آج حسینیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتا چکے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دشمن کامیاب ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں دشمن، لیکن اتنی افسوس کی بات ہے، اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ آج کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اپنے دشمن سے لڑنے کے بجائے، تھوڑا نیٹ پہ ایشو آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کا جو ایشو ہے اسے ریزالو کر دیا جائے۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، تھوڑا نیٹ پہ ایشو بن گئی تھی اس وجہ سے۔ جی اب ٹھیک آواز ہے، آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اب آ رہی ہے آواز، جی آواز آ رہی ہے آپ اب کو؟ ٹھیک، جی جی آواز آ رہی ہے برادر۔ جی بہت ہی اچھی اور فروٹفل ڈسکشن ہو رہی ہے تاریخ فلسفہ کربلا اور عزاداری کے حوالے سے۔ ماشاء اللہ فاہر جو ہے وہ بہترین گفتگو کر رہی ہے، تو مزید اس ڈسکشن کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے، چونکہ ایک طرف تو ذاکرین علماء اور خطباء جو ہے وہ اپنی کردار ادا کر رہے ہیں، تاریخ جو کربلا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ایک طرف جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم معاشرے کے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تاریخ کربلا کے حوالے سے، یعنی کربلا کو سمجھنے کی، کربلا کی اس عظیم قربانی کو سمجھنے کی، کربلا کا یہ جو عظیم قربانی ہے، کربلا کے مولا حسین نے 61 ہجری میں جو عظیم قربانی دی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ شاید نیٹ کا ایشو دوبارہ آ گئی برادر کی طرف سے، میں اپنا ریسرچ جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ کہ اب امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو اصلی مقصد ہے وہ ظالم کے خلاف اٹھنا ہے۔ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے آج، تو جس وجہ سے تھوڑا سا بار بار اب آواز ہم کٹ رہی ہے۔ سوسائٹی، ہمارے معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے، جیسے برادر ابھی فرمائے تھے، ہمارے جی سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام کے مشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک ہوتی ہے صاحب طاقت، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہوتی ہے دوسرے، وہ عام لوگ، ان کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے۔ مشن حسینی کو آگے لے کے جانا ہے، مقصد حسینی کو ہم نے پورا کرنا ہے، تو جو صاحب طاقت ہے اس پر بڑے بڑے کام کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس کو پورا معاشرے کی کنٹرول کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی معاشرے میں، اگر کسی بھی معاشرے میں کوئی ایسے خلاف امور کام کر رہے ہو جو اسلام کے خلاف ہو، جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہو، جو ہمارے معاشرے کی کلچر کو خراب کرتے ہو، جو اسلام کے نقشے کو بگاڑتے ہو، اسلام کے نقشے کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ اپنا مشن ہم پر تھوپنا چاہتے ہو، اپنا نظریہ ہم پر تھوپنا چاہتے ہو، جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے اور بعض سیمینار کے ذریعے، تو جو صاحب طاقت ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو روکا جائے، اور دوسرے ہے ہم عام لوگ، جو ہمارے سوسائٹی میں لوگ ہیں،
ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے نیو جنریشن پر نظر رکھے. آپ کی یزید سے ایک ماں نے ہی پیدا کیا ہے, ایک ماں کی ہی کوکھ سے نکلی. حبیب ابن مظاہر بھی ایک ماں کی کوکھ سے نکلی, مگر دونوں میں تربیت کا فرق ہے. آج ہم نے حسینی بننا ہے, ہم نے حسینی مشن کو آگے لے جانا ہے, تو ہمارے آنے والے جو نیو جنریشن ہے ان کے اوپر نظر رکھیں. یہی بڑا ہو کر حسین کی حامی بنے گی, ہمارے آنے والے وقت کے مہدی کی لشکر میں شامل ہو جائیں گے. یہی لڑکا آگے جا کر انہی کے خلاف جنگ کرے. اس معاشرے میں اب بہت مشکل ہو چکے ہیں کہ ہم اسلام کی اصلی نقشے کو بیان کریں اور اپنے بچیوں کو اسلام کے مطابق تعلیم دے دے. اب مشکل ہو چکی ہے. اکثر ہم نے خود دیکھا ہے اپنے سوسائٹی میں, اسکولوں میں بچوں کو بھیجتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں, انہیں کہتی ہے کہ سر پہ چادر کیوں رکھتی ہے, کیوں چادر پہن کے آتی ہے, تو کہتے ہیں کہ میری ماما نے بولا ہے اس سے مجھے نہیں اتارنا. تو کہتے ہیں کلاس میں اتار کے دیکھو, یہ نہیں پہننا ہے. میں اپنی بھتیجی کی بات کر رہی ہوں, وہ چھوٹی تھی جب اسکول جاتے, آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے, کہ یہ نہیں رکھنا ہے. تو وہ روتے ہوئے گھر آئی. دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر پہن کے نہیں جانا ہے, میں نے کالا نہیں لینا ہے, کیونکہ میری ہمارے میم کہہ رہی ہے کہ کالا نہیں لینا ہے, آپ بچی ہے, مطلب کچھ چٹیا بناؤ, اس طرح سے کچھ بنا کے آنا ہے. وہ فلان وہ لڑکی جو ہے, وہ فلان وہ جو ہے, وہ اتنے پیارے پیارے جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں, ہیئر کلپس, وہ لگا کے آتی ہے, آپ مجھے چادر پہنا کے بیچتی ہے. میں حیران ہوگی, آج سے تو 2-3 ہمارے سال پہلے کی بات ہے. جی برادر. میں یہ گزارش کر رہا تھا, چونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی ایک ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے, مغرب کا نظام تعلیم یہاں پہ رائج کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مخلوط نظام تعلیم یہاں پہ ہے, جیسے آپ فرما رہی تھی کہ جو اسٹاف کا سسٹم ہے, تو اس طرح سے کیا ایسا ممکن ہے کہ کس طرح سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, یا ایک اسلامی نظام تعلیم یہاں پہ رائج کیا جا سکے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ایسے ہیں تو سب کو ڈیفینیٹلی اسی طرح سے ایجوکیشن حاصل کرنا ہوتا ہے, تو آگے جا کے معاشرے کے لیے بھی اسی طرح سے وہ رول کرتے ہیں جس طرح سے تیار کیے. دیکھیں برادر, اس چیز کے پہلے میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں, پھر اس کے بعد میں اس ڈسکشن پر آتی ہوں. تو میں جی اگلے دن میں اسکول گئی, وہ رو رہی تھی, چادر نہیں لے رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹی ہے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے کہا کہ یہ بڑا نہیں ہونا ہے, کیونکہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, کیونکہ یہ بڑا نہیں ہونا ہے, کل کو بڑا ہونا ہے, پھر یہ سر پہ چادر رکھے گی. جب وہ بلاغت کو پہنچے گی تو یہ سر پہ چادر رکھے گی, جیسے کہ رکھے گی نہیں رکھے گی. اس کو عادت نہیں ہے, پہننا بھی نہیں آئے گا اس کو. آج عادت نہ کرے جس چیز کی آپ عادت کریں. نشہ چھٹنے میں کتنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ پہلے عادی ہو چکے تھے اس چیز کے. آج یہ بچی سر پر چادر نہ رکھے, ہمارا کلچر, ہمارا سوسائٹی, ہمارا جو فیملی ہے, ہمیں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اگلے دن سے وہ سر پہ چادر رکھ کے مطلب باہر جانا شروع کیا. اگر میں اس چیز پر ڈسکشن کرنے جاؤں تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی, بارہ میں اپنے بات بالکل. بڑھاتی ہوں. جی ہماری سوسائٹی اس طرح کچھ بن چکی ہے, تو لہٰذا ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ ماؤں کو, وہ جو ٹیچر ہے, یعنی بچوں کی وہاں پہ جب احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے, کیونکہ وہ ٹیچر بار بار کہہ رہی ہوتی ہے, تو جا کے ان ٹیچر کو سمجھا دے, ان کو بتا دے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر, اس کے ذہن پر کتنا افیکٹ پڑ رہی ہوگی. وہ 2 یا 3 دن سے آ کے بتا رہے کہ میں نے اسٹال نہیں لینا ہے, سب نہیں لیتے, میں لیتی ہوں. اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ضرور سب کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تم سر پہ چادر رکھتی ہو تو تم پیاری نہیں لگتے, چھٹیاں نہیں ہے, اچھے اچھے کلپس نہیں ہے تمہارے بالوں میں. کتنا اس کے ذہن پر افیکٹ پڑتی ہے. یہ بچی ہے ابھی. ہمارے معاشرے میں ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر میں بات کرنا چاہوں تو یہ برادر, یہ آپ اور میری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم کوئی ایسا ایجوکیشنل سسٹم بنائے جس میں اسلام کی ایسے بعض مسئلہ مسائل ہو رہی ہے جو اگینسٹ آف اسلام چلے، یعنی سر پہ چادر نہیں رکھنا ہے، یا ایسے ایسے بات بہت سے مسئلہ مسائل ایسے ہیں، تو ان کے خلاف ہو اور ان چیزوں سے پاک ایجوکیشنل سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، خواہ دیر سویر بنانا چاہیے۔ ہمارے اکثر میں نے خاران اور برادران کو دیکھے، اچھے اچھے برادران اور خاران ہیں جو ابھی آؤٹ آف اسٹیشن پڑھنے جاتے ہیں، آؤٹ آف سٹی پڑھنے جاتے ہیں، تو وہاں پر کیونکہ ہمارے جی بی میں جاب اپرچونیٹیز کم ہیں، ہمارے جاب اپرچونیٹیز کم ہونے کی وجہ سے وہاں لوٹ کے واپس نہیں جاتے۔ 2-3 خاران ایسے یقین جانو میں یونیورسٹی سے ملتی ہوں تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ کیوں نہیں جانا چاہتی ہو مطلب واپس، تو کہتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ لیک آف جاب اپرچونیٹیز ہے جس کی وجہ سے جانا نہیں چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے بال بچے پالنا یا اس ٹائپ کے مسئلہ مسائل۔ آپ اور میں نے اپنا اسپیس خالی چھوڑا ہے تو وہاں پر کون آئیں گے؟ این جی اوز آئے کے کام کریں گے، ویسٹرن کلچر وہاں پہ آ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے ہی جگہ چھوڑا ہے، ہم نے ہی اپنا سیٹ اس کو دے دیا ہے، بیٹھ جائیے ادھر کام کرے آپ ادھر، بس میں جا رہی ہوں ادھر سے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ بے شک لیک آف جاب اپرچونیٹیز ہمارے وہاں پہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ آئیڈیا چلائے، آپ اپنا اون بزنس کرے تو بہت اچھی انداز سے، بہت بہترین انداز سے آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم جب اسپیس خالی چھوڑیں گے، ہم جگہ خالی چھوڑ کر آئیں گے تو وہاں پر ویسٹرن کلچر آئے گا، وہاں پر امریکن کلچر آئے گا، ظاہر سی بات ایسے ایسے کلچر وہاں پہ آ جائیں گے۔ اور ہمارے ایجوکیشنل سسٹم، کیونکہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کا، اگر وہ ڈیولپ ہونا ہے تو وہ ایجوکیشن کی بیس پر ہوتی ہے، اگر وہ انڈر ڈیولپ ہونا ہے وہ بھی ایجوکیشن کے بیس پر ہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو دشمن ہے انہوں نے جان چکا ہے، ایک تو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے ہم پر وار کیا جن پر اتنی خوشی سے ہمارے بچے فالو کرتے ہیں، اور دوسرا ہماری ایجوکیشن کو ہاتھ میں لے لیا۔ ویسے بھی ہم پاکستانی ایک ایسے ایجوکیشنل سسٹم کی مجبوری ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا پڑتی ہے، یہ ہمارا کمپلسری نصاب میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے خصوصاً جی بی میں دیکھا جائے تو وہاں پر تو این جی اوز کے بس بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ کام ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو لیک آف جاب اپرچونیٹیز کی وجہ سے ایشو ہے تو اپنا اون بزنس چلائے، یہاں سے پڑھے، اچھے ڈگری حاصل کرے، اسلام کو سمجھے، اس کے بعد جا کر اپنے ہی گاؤں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر اسپیس خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ مشن حسینی ہے۔ بالکل امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے جانا ہو، قیام حسینی کو آگے لے کے جانا ہو، تو یہ 2 شہزادوں کے درمیان ایک تو کیا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ ہم فرش عذاب اٹھاتے رہے، ہم روتے رہے، ہم ماتمداری کرتے رہے؟ اس لیے نہیں، حسین کا ایک مشن ہے جن کو زینب نے پورا کیا ہے۔ ہمارے دشمن بھی بن جائے گی کل کو، ان پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی بالکل، آپ کی جو ہے وہ آج تاریخ کربلا اور فلسفہ عزاداری کے حوالے سے جو بہترین ڈسکشن فہد کلثوم کے ساتھ ہماری چل رہی ہے، چونکہ پوری دنیا میں عشرہ محرم کا جو پہلا جمعہ ہے اسے یوم علی اصغر کے طور پہ منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل علی اصغر ڈے منایا جاتا ہے، ورلڈ جو ہے وہ علی اصغر ڈے منایا جاتا ہے، جس میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے جو ہے وہ عزا خانوں پہ لاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ علی اصغر کا جو یوم علی اصغر ڈے منایا جاتا ہے، اس حوالے سے ماؤں کا کیا کردار ہے، چونکہ علی اصغر کی جو ماں ہے اس نے ایک شش ماہے کو کربلا کی اس عظیم جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار کیا۔ تو آج کی ماؤں پہ آج یعنی 1400 صدی بعد جو ہے وہ
آج 21ویں صدی کے ماؤں کے اوپر کیا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ رول ہے، اس میں کیا کردار ہے، اپنے بچوں کو کس طرح سے تیار کر سکتی ہیں، اور آج یوم علی اصغر بھی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں جی۔ میرے خیال سے نیٹ ورک کا میرے خیال سے انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ پاکستان میں یہ انٹرنیٹ کا ایشو نہیں معلوم کب جو ہے وہ ختم ہوگا۔ یہ انٹرنیٹ کا ایشو جو ہے وہ ہر وقت جاری ہے۔ اب چونکہ انٹرنیٹ کے ایشو کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ کا جو ایشو ہے اسے ریزالو کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کربلا اور فلسفہ کربلا کے اوپر۔ کربلا کی جو تاریخ ہے اقتدار کی جنگ نہیں، اقدار کی جنگ ہے۔ کربلا اقدار کی جنگ ہے، یعنی کربلا اسلام کی تاریخ کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ کربلا 61 ہجری میں مولا حسین نے اپنے اصحاب، اپنے امام انصار کے ساتھ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مدینے میں اپنے نانا کے جو وطن ہے اس کو چھوڑ کے اسلام کی بقا کے لیے خروج کیا۔ اور کربلا کا جو عظیم واقعہ ہے وہ ہمیں تاریخ اسلام کی بقا کا نام کربلا ہے۔ آج بھی کہیں پہ اگر کوئی مظلوم کے حامی اگر ہوتے ہیں، مظلوم کی حمایت آپ اگر کرتے ہیں تو اسی کا نام کربلا ہے۔ ہر ظالم کے خلاف برات کرنے کا نام کربلا ہے۔ باہر سے کانٹیکٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، چونکہ جی بی میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تب تک ہم بات کرتے ہیں۔ تو کربلا کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ کربلا حسین کسی فرد واحد کا نہیں، کسی مسلک کا نہیں، کسی جو ہے وہ دین کا نہیں، یعنی حسین پوری دنیا کا ہے، پوری انسانیت کے لیے حسین ہے۔ حسین سب کے، یعنی ہر اس ذی شعور کا حسین ہے جو شعور رکھتا ہو، جو عقل رکھتا ہو، جو جانتا ہو، اس سب کا حسین ہے۔ آپ نے دیکھا 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مولا حسین کے روزے پہ وہاں پہ یہودی بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، وہاں پہ تمام تر مذاہب فکر سے اور فقہ جو ہے وہ تمام تر سیکس کے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں پہ مولا حسین کے در پہ حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عقیدت ہے، یہ ایک محبت ہے لوگوں کی۔ تو حسین جو ہے وہ کسی کو ایک لمیٹڈ نہیں کیا جائے، یعنی حسین کسی ایک فرقے کا یا کسی جو ہے وہ ایک اس کا نام نہیں ہے۔ حسین پوری دنیا کے حریت پسندوں کے رہنما ہیں۔ حسین انسانیت کی بقا، یعنی کہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام حسینیت ہے۔ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں ابھی، ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے۔ تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے، باہر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی باہر آ جاتی ہیں تو مزید ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اب چونکہ جے بی میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا تب تک میں ہمارے جو ناظرین ہیں جو پروگرام میں شامل ہوئے ان کو شامل کرتا ہوں۔ محمد استاق چند جو ہے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ظہیر علی بلتی صاحب جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ علی رضا ناصری سیسکو، علی ذرا ناصری، معذرت آپ کا نام ذرا مشکل ہے، بہت شکریہ، آپ پروگرام کو سراہ رہے ہیں۔ علی دانش علی جو ہے وہ آپ بھی پروگرام میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ آن لائن براہ راست ہیں۔ ذاکر حسین صاحب بھی جو ہے وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، بہت شکریہ آپ ناظرین کے وقت کے لیے۔ علی شیر خان صاحب بھی جو ہے وہ پروگرام کو سراہ رہے ہیں، بہت شکریہ علی شیر خان صاحب۔ امیر مومنٹ سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ زمان علی شگری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ سراہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ زہرا شگری بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت شکریہ خوار آپ کا۔ جمیل بلتی آپ بھی جو ہے وہ پروگرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ علی شیر خان دوبارہ سے ایک علی شیر خان یہاں پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ زہرا شگری بہت شکریہ آپ کا۔ محمد ایوب، سعید بلتستانی
اور سعید شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. ظہیر علی بلتی صاحب ہیں، اور آپ تمام ناظرین. محمد زمان بلتی صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا. حماد حسین ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ظہیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے بعد ظہیر صاحب ہیں، ان کے بلتی ہیں. زاہد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد علی شگری صاحب ہیں، اور شبر خان صاحب جو ہے وہ ہمارے شابر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو خواہر جو ہے وہ سے ہمارے کانٹیکٹ ہو چکا ہے. آپ پروگرام میں آ گئی ہیں. جی بی میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو آپ ناظرین کا بہت شکریہ. پروگرام میں آپ جو ہے وہ شامل ہوئے. آپ کے جو ہے وہ خواہر سے ہم بات کریں گے. جی خواہر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی خواہر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، آپ تمام ناظرین جو ہے وہ اس کے بعد ہمارے ساتھ زاہد علی شگری صاحب ہیں، ان کے بلتی صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا. تو ہم فلسفہ عزاداری اور تاریخ کربلا کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو تاریخ کربلا کو جو ہے وہ مختلف راویوں نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اپنے اس کے مطابق لکھا ہے. تو محمد انور صاحب جو ہے وہ پروگرام کے بارے میں سراہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. خواہر سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں ہم. جیسے ہی خواہر آ جاتی ہیں تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کربلا اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ ہے. یعنی کربلا سے آپ نے سیکھنا ہے معاشرے میں کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنا ہے. معاشرے کے اصولوں کو سیکھنے کا نام کربلا ہے. جب یزید جیسے لعنتی شقی جو ہے وہ گستاخیاں کر رہا تھا دین اسلام کو، جب خطرہ تھا، تب مولا حسین نے کربلا اپنی تمام تر اصحاب و انصار کے ساتھ جو ہے وہ کربلا میں قیام کیا، دین کی بقا کے لیے قیام کیا. آج 61 ہجری میں کا جو واقعہ ہے کربلا کا عظیم واقعہ، 1400 سال گزر گئے. گزر جانے کے بعد آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے. آج بھی کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ہے، ہم درد سے اٹھ جاتے ہیں. آج بھی حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے. آج بھی ہر جو مظلوم کی حمایت کرنے والے کا نام حسینیت ہے. ہر وہ ظالم جو آج کے عصر حاضر کے ظالم کا نام یزیدیت ہے، جو کہ مختلف شکل میں آپ دے سکتے ہیں. جی خواہر، بہت شکریہ، آپ دوبارہ سے پروگرام کو جوائن کیا آپ نے. انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. آپ انٹرنیٹ جو ایشو ہے وہ سولو ہو چکی ہے. جی آواز آ رہی ہے برادر آپ کا؟ جی، آپ کی غیر موجودگی میں ہم جی بالکل. جی بی میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ہم جی بھرپور آ رہی ہے. جی جزاک اللہ بھرپور آ رہی ہے. جی بی میں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، اس حوالے سے بھی ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ. ابھی چونکہ میں یہ کہہ رہا تھا، آج عشرہ محرم کا پہلا جمعہ ہے. دنیا میں، پوری دنیا میں، پاکستان میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں یوم علی اصغر منایا جاتا ہے. ایک کربلا کے سب سے ننھے شہید 6 ماہ، جو کہ 6 ماہ کے شہید ہیں. کربلا میں جو ہے وہ ایسی مائیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے بچوں کو بھی شہادت کے لیے تیار کر کے بھیجا. اسی سلسلے کی کڑی کے لیے جو ہے وہ آج یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے. انٹرنیشنل جو ہے وہ علی اصغر ڈے منایا جا رہا ہے. ورلڈ جو ہے وہ علی اصغر ڈے منایا جا رہا ہے. تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کے ماؤں کی، وہ تو 61 ہجری کی مائیں تھی، کربلا کی مائیں تھی، یعنی عظیم مائیں تھی، انہوں نے اپنے ششماہے کو تیار کر کے شہادت کے لیے بھیجا. تو آج کی ماؤں کا کیا اس میں رول ہے؟ آج کی ماؤں کو کیا اپنے بچوں کو کس طرح سے تیار کرنا چاہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. جی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے آج کی جو مائیں ہیں ان پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے پہلے کی نسبت. کیونکہ پہلے جو ٹیکنالوجی تھے اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے. اب جو ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اب جو چیزیں آ چکی ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ماؤں کو اپنے بچوں کا خیال رکھنے اور ماؤں کو اپنے بچوں کو حسین کی مشن کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. وقت دینا پڑتے ہیں آج کے بچوں کو. جب یوم علی اصغر ڈے ہے، آج محرم کا پہلا جمعہ ہے، تو ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو سجائے،
یعنی سجانے سے فیزیولوجیکلی اس بچے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، بے شک وہ بول نہیں سکتی ہے، اسے پتہ چل جاتے ہیں کہ یعنی کیونکہ ہم یوم علی اصغر منا رہے ہیں تو ہم پورے دنیا میں یہ ایک اعلان کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین پر جو ظلم کیا ہے وہ غلط ہے، حسین پر جو ظلم کیا گیا ہے یعنی اس حد تک معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑا، پورے دنیا کو اعلانیہ بتانا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ تک بہتر فرماتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں جاتے ہیں تو آپ نے کوئی آپ سے سوال کرے کہ کدھر جا رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجلس میں جا رہی ہوں، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کربلا جا رہی ہوں، میں کربلا جا رہی ہوں، کیونکہ آپ نے حسین کی مشن کو، جزاک اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی جو قیام حسینی کی جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جانا ہے، اس چیز کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا یوم علی اصغر کے ڈیٹ پہ، انہیں باقاعدہ گروہ بنانا، ان کی الگ سے مجلس رکھنا، انہیں خود نوحے پڑھنے دینا، جس سے بچے کی جو نشو نما ہوتی ہے اس میں حسینی جو خون ہے وہ ویسے بھی شامل ہے، اس چیز کی گروہ ہوتی ہے، بچے کے ذہن میں رہتا ہے کہ چھوٹی وقت سے میری ماں مجھے اس طرح سجاتے تھے، ہم خود مجلس کرتے تھے، ہم خود نوحہ پڑھتے تھے، ہم ماتمداری کرتے تھے کہ آج یوم علی اصغر ڈے ہے، یعنی بچے کو اگر آپ تربیت دینا چاہتے ہیں تو یوم علی اصغر ڈے جو ہے وہ ایک بہترین ڈے ہے، بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں بچے کو آپ کو فورس کرنے کے بجائے آپ اس کو باقاعدہ رکھے سمجھانے کے بجائے خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ میری ماں مجھے کس طرح سجا رہی ہے، میری ماں مجھے کس طرح سمجھا رہے۔ وہ جب سوسائٹی میں جاتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، ماں بارگاہوں میں جاتے ہیں، انہیں جو پٹی باندھی ہوئی ہے، ان کے سر پر لبیک یا زہرا لکھا یا حسین لکھا یا علی اصغر لکھ کر جو پٹی باندھی جا رہی ہے اس کا ہی ایک الگ افیکٹ ہے۔ اسی طرح جو وہاں پر وہ خود ماتم کر رہی ہے، خود نوحے پڑھ رہی ہے، جو جس سے بچے میں جو حسینی خون ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور ہمارے جو مائیں ہیں ان کے اوپر اس ٹیکنالوجی کی حساب سے، اس معاشرے کی ترقی کی حساب سے ماؤں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بنتے ہیں۔ ماں کے اوپر ذمہ داری یہ بنتے ہے کیونکہ ہر کوئی اتنا بزی ہوتی ہے، مصروف ہے، آپ کوئی جاب کے لیے، کوئی اسٹڈی کے حوالے سے، کوئی اون بزنس کے حوالے سے، تو لہٰذا اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ آپ بچے کو ٹائم دے دیں، جب آپ کے بچے کو آپ ٹائم نہیں دیں گے تو کون ٹائم دیں گے؟ سوشل میڈیا۔ بچے کو آپ ٹائم نہیں دیں گے، آپ اسلام کے اصلی نقشے کو بچے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے، اسلام میں کھانے کے آداب یہ ہے، رہنے کے آداب یہ ہے، پہننے کے آداب یہ ہے، آپ نہیں سمجھیں گے تو وہ سوشل میڈیا پر ایڈس دیکھیں گے، ان کی کھانے کے انداز دیکھیں گے، اس کے پینے کا انداز، اس کے پہننے کے انداز دیکھیں گے اور اس پر فالو کریں گے۔ آج کے بچوں کو ماؤں کو وقت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ماں کا جو گوٹ ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، تو یہاں پر آپ کو سمجھانا ہوتی ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے تھوڑا وہ بول چال شروع کر دیا اٹھا کے اسکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ آ کر ماں پر اعتراض کرے گی کہ ماما آپ ایسے جیسے کیوں نہیں کرتے جو ہمارے میم کرتی ہے، ماما آپ ایسے اسٹائل کیوں نہیں کرتے جو میرے میم کرتے ہیں۔ یعنی بچے کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے ٹائم نہیں دے دیا تو ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ایجوکیشن، انہوں نے آپ کے بچے کو ٹائم دے دیا، جب آپ وقت مانگیں گی تو آپ کے بچے کے پاس پھر وقت نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو وقت دینا تھا اس وقت آپ نے وقت نہیں دے دیا، اس وقت آپ اپنے بچے کو اپنا بنا سکتے تھے، آپ نے وقت نہیں دیا۔ اب آپ بچے سے وقت لینا چاہتے ہیں، آپ کو وقت نہیں ملے گی میری ماں، آپ کو وقت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کے بچے کے جو گروتھ ہے وہ سوشل میڈیا نے کیا ہے، آپ کے بچے کی جو تربیت ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم نے کیا ہے۔
اب آپ وقت مانگ رہے ہیں تو آپ کو وقت وہ کیسے دے سکتی ہے؟ جس نے اسے تربیت دیا ہے وہ اسی کو وقت دے دے. میری ماؤں بہنوں، آج ہم عزاداری حسین ہے، ہم عاشقان اہل بیت ہے، عاشقان حسین ہے. ہم جا کر صرف وہاں پر فرش عذاب بچھا کر آیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجلس کے لیے دے دیا، خوش ہو کے آ گئے، میں نے مشن حسین پورا کیا، میں نے حسین کا حق ادا کر لیا. نہیں، آپ کے جو بچے ہیں، آپ اور میری جو بچے ہیں، یہی بچے جا کر حسین کے مشن کو پورا بھی کرنا ہے. یہی بچے جا کر ہمارے آنے والے مہدی کے دشمن بھی بننا ہے. یہ ہمارے ماؤں کے ہاتھوں میں، خصوصاً اس دور میں ماؤں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا پر اکثر میں کہتی ہوں کہ بچوں کو موبائل لے کر اکیلے نہ چھوڑیں. یہ ماؤں کی بہت اہم ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے. آپ ایسے کارٹون اسلامک سے اچھے اسلامک کارٹون سے اسلامک پوئمس وغیرہ ہے، واقعے ہے چھوٹے چھوٹے، اس سے انٹرسٹڈ ہوتی ہے، ان کو دے دے، ان کو لگائے، ان کو ڈاؤن لوڈ کرے. کرنے کے بعد بچے کو وہ دکھائے، بے شک آپ وہ دکھا سکتے ہیں جس میں آپ کے بچے کی تربیت ہوگی، وہ دکھائے. پھر بچے کو موبائل دے کر ایسے نہ چھوڑے. ہم خود دیکھتی ہے 3 سال 3.5 سال کے بچوں کو جب بے شک ماں نے ایک اچھی کارٹون دے کر دیا تھا، دے کر وہ بچے چلے جائے، یقین جانو 2 گھنٹہ آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل رکھے، اسے پسند نہیں آئیں گے آپ کا جو لگایا وہ کارٹون ہے. کیونکہ دشمن نے بچے کے ذہن کو یعنی سائیکولوجیکلی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک ایسا ساؤنڈ اور کلر ایڈیٹنگ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کے بچے کو اسلامک کارٹون پسند نہیں آئیں گے. جب آپ ایسے چیزیں دکھائیں گی نہیں تو اسلامک کارٹون ہے خیال کرنا. جی جی، بسم اللہ کریں، جب آپ اجازت بچے دیجیے. کو کوئی ایسے چیزیں دکھائیں گے تو بچہ اس چیز میں انٹرسٹ لیں گی. اب خود آپ موبائل کو بچے کے ہاتھ میں دے کر چھوڑ دیا جائے تو وہ آگے پیچھے کرتے جائے گی اور اسے ایسا کارٹون تو ایسے چیزیں پسند لگے. نہ چاہتے ہوئے، ہم نے خود دیکھے، نہ چاہتے ہوئے، ماں چاہتے نہیں تھے کہ ایسے کارٹون دکھائے، ایسے چیزیں بچے کو دکھائے. ماں چاہتے نہیں تھے. ماں تو ایسے پہلے شروع میں کوئی پرانی آیات، کوئی اسلامک کارٹون لگا کے دیا تھا. بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، اسے اکیلا چھوڑ دیا، اسے ٹائم نہیں دیا. آپ کی مصروفیات کی وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جن کا بہت برا اثر ہوتا ہے. خصوصاً بچے کے ہاتھ میں اکیلے موبائل دینے سے گریز کرے، جو کہ ہمارے وہاں پہ یہ بہت تیزی کے ساتھ، یہاں وہ تو عام ہے، خیر ہے شہروں میں، وہاں پہ یہ چیز تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دینا، جس کی وجہ سے اگر آپ کا جو بچہ ہے وہ اگر حسینی نہ بنے گی، آپ کے بچے کو چھوٹی وقت سے آپ کے بچے کے ذہن خراب ہو جائے، حسینی جو مشن ہے وہ بھول جائے، آپ اور میرا بچہ ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا شروع کرے، ایسے چیزیں پسند کرنا شروع کرے، تو اسے اسلامی حجاب پسند نہیں آئے گی. ظاہر سی بات ہے اس کو وہی ویسٹرن کلچر والا جو ڈریسز ہوتے ہیں، جو ان کے کلچر ہوتی ہے، وہ اچھا لگیں گے. آپ کا اسلامی جو کلچر ہے، آپ کے اسلامی جو چیزیں ہیں، وہ بچے کو پسند نہیں آئے گا. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ نے بچے کو چھوٹی وقت سے آپ نے ٹائم نہیں دے دیا. آپ کے بچے کی تربیت کرنے والے سوشل میڈیا ہو گئے، آپ اور میرے بچے کو ٹائم دینے والے سوشل میڈیا ہو گئے، آپ اور میرے بچے کے ذہنی گروہ کرنے والے سوشل میڈیا ہو گئے، سوسائٹی ہو گئے. تو کل کو ہمارا بچہ سوشل میڈیا والا بچہ بنے. ظاہر سی بات ہے تربیت انہی لوگوں نے دیا ہے، آپ اور میں نے نہیں. ماؤں پر ذمہ داری ہے. آج یوم علی اصغر ہے، ان پر آپ آنسو بہاتے ہوں گے.
آپ اور میں بے شک ماتم میں عزاداری میں جاتے ہیں، وہاں پر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیں، آپ آج کہہ ہمیں رہے ہیں ضرورت کہ ہے کیا مشن اقبال حسینی بھائی کو کیا پورا سوال کر کرنے سکتے کا، ہیں؟ جی بسم اللہ کیجیے، سوال آپ کا ہی اپنا پلیٹ فارم ہے، بالکل سوال کر مشن سکتے ہیں آپ، حسینی کو پورا جو بھی کرنے کی سوال ہیں ضرورت آپ ہے۔ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی۔ ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو مہمان سے سوال کر سکتے ہیں، آپ بذات خود مجھ سے ہماری اگر سوال کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہمارے جو مشن حسینی ہے، مشن حسینی کو آگے لے جانے کے لیے، مشن حسینی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینے، اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق تربیت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جسے کوئی اور نہیں آئے گا آپ اور میرے بچے کو تربیت دینے کے لیے، جسے ہمیں ٹائم دینا پڑے گی۔ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گی، ہمیں خود سے ایسا نظام بنانا پڑے گی جس میں بچے اس نظام میں رہ کر پڑھے، اس ایسے کلچر کو فالو کرنے میں انہیں دقت محسوس نہ ہو۔ اسلام یقین جانے، اگر اسلام کو سمجھے، اسلام کو اگر سمجھے تو اسلام بہت آسان دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، بہت سکون ہے اس میں۔ اگر اسلام کو نہ سمجھا تو آپ اور مجھے وہ قید لگے گی۔ اکثر ہمارے خواہران کے سوالات ہے کہ میں اس گرمی میں، شہروں میں جو رہنے والے یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے خواہران کا سوال ہے، اس گرمی میں کیسے چادر اوڑھ کے باہر نکلوں، مجھے بہت زیادہ گرمی لگے گی۔ اسے لگے گی اس کو عادت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو چھوٹی وقت میں اگر حجاب اسلامی کا پابند کرے، حجاب اسلامی کی عادت کرے، تو وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ میرے لیے یہ چادر اوڑھ کے باہر نکلنا مشکل ہوگی، مجھے گرمی لگے گی۔ بے شک گرمی لگے گی، اسی چیز میں خداوند متعال نے آپ اور مجھے اجر رکھا، اسی چیز میں زہرا ہم سے خوش ہوتی ہے، زینب ہم پہ خوش ہوتی ہے، اسی چیز میں رکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا بچے کو ٹائم دے کر آپ اس چیز کے بارے میں سمجھائیں گے تو وہ بڑا ہو کر یونیورسٹی اور کالج میں ہو کر ایسے چیزیں دکھائیں گے جو آپ نے گھر پہ سکھایا ہے، بچے وہی چیزیں سوسائٹی میں شو کرے گی۔ آج یوم علی اصغر ہے، ماؤں کے اوپر ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ کربلا کے واقعے کو سن کر آپ روتے ہوں گے، صرف آپ اور میں نہیں روتے، بلکہ فوج اشقیہ بھی رو پڑے تھے علی اصغر کے مسائل سن کر۔ علی اصغر کی جو واقعہ، جو وہاں پر علی اصغر کو جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے آبا میں چھپا کر میدان کربلا بالکل کی صحیح، طرف لے آئے، اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فوج اشقیہ سے مخاطب ہو کر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک میں مجرم ہوں، تمہارے سامنے، تم لوگوں کے سامنے میں مجرم ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کیا تو اس بچے کا کیا قصور ہے۔ امیر مختار جب قاتلان حسین کا بدلہ لے رہے تھے تو ایک قاتل سے پوچھتے ہیں، یہ سوال ایک قاتل سے کرتے کہ تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے کتنے نوجوان کو جام شہادت نوش کیا، تم کبھی رویا نہیں؟ تو وہ قاتل کہتے ہیں، وہ قاتل کی زبانی یہ واقعہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کیا، پورا قوم اشقیہ، پورا فوج اشقیہ رونے لگے، فوج اشقیہ نے آنسو بہایا۔ میرے مختار نے پوچھا وہ کون سا موقع تھا؟ تو وہ قاتل کہتا ہے، جب امام حسین نے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچے کو اپنے ابا میں چھپا کر لے آیا، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہ کہا، امام فرماتے ہیں کہ بے شک میں مجرم ہوں، تمہارے سامنے میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، مگر اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو اس وقت پورا فوج اشقیہ رو پڑے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ
اقتا کلام الحسین، حسین کے خطاب کو روک دیا جائے. صرف خاہران عزیز، صرف آج یوم علی اصغر ڈے ہے، ہم ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف آپ اور میں آنسو نہیں بہا رہے، صرف آپ اور میں حسین کی ماتم نہیں کر رہے، صرف آپ اور میں حسینی مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. حسین حسین صرف ہم نہیں کہہ رہی ہے بلکہ غیر مسلم بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا حسین سے ایک وعدہ ہے تا قیامت تک حسین کے نام کو زندہ رکھے. ہمارے اوپر، ہم عاشقان حسین، محب اہل بیت، ہم عزادار ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے آج یوم علی اصغر کا واسطہ دے کر، آج یوم علی اصغر کو اپنے ذہن میں رکھ کر، ایک ماں ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس دے. کہیں ایسا نہ ہو کل کو آپ بھی رونا شروع کرے. آج آپ کے دل میں تمنا ہوتے ہیں نا، آپ اور میرے دل میں تمنا ہوتے کہ ہمارے بچے کاش میری بچے ہوتے، کاش میں ہوتے کربلا میں تو ہمیں حضرت زینب علیہ السلام کو پوچھا دیتے، میں ہوتے کربلا میں تو میں زینب کی مدد کرتے. یہ ہماری تمنا ہوتے ہوں گے. آپ کے بچے کو بھی آپ حسین پر قربان کرنے کا اکثر خواہران کی تمنا ہوتی ہوں گے. اگر آپ کو تمنا ہو رہی ہے کہ میں حسین کی مدد کرے، میں اس وقت ہوتے تو میں زینب کی مدد کرتے، پتہ نہیں وہ کون کیا تھے، ہم ان پر لعن طعن نہ کرے. خواہران عزیز، ان پر لعن طعن نہ کرے. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیں، کیا ہماری بچے اس قابل ہے کہ وقت کی حسین کے ساتھ دے دیں؟ کیا ہمارے بچے اس قابل ہے کہ حسین آئے تو اس کی مدد کے لیے جائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. ہم نے حسین کی مشن کو آگے لے جانا، قیام حسینی اور مقصد حسینی کو سمجھنا ہے، مقصد حسینی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس دے دے. آج وہ دور ہے جس میں بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسلام کے مطابق اپنے بچے کی زندگی گزار دے. تو یہ ایک ماں ہی ہے جو بچے کی تربیت کر سکتی ہے، یہ ایک ماں ہی ہے جو اپنے بچے کو ایسے چیزیں، ایسے فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ بچے آسانی کے ساتھ اسلام کو بھی فالو کرے اور اپنے دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرے. یہ ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہے، ایک ماں ہی کر سکتی ہے. آئی تھنک کہ میرا نیٹ ایشو ہو گئی دوبارہ. جی خواہر، بہت شکریہ. بڑی ہی تفصیلی اور فروٹفل ڈسکشن ہوئی آج آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے. آپ بہت ہی ماشاءاللہ بہترین ڈسکشن ہو رہی ہے، لہٰذا وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو آپ سے مختصراً ایک جو ہے وہ